ہمارے نہایت ہی محترم محمد عاشق حسین رضوی صاحب، آپ کے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے اور بالخصوص حضرت قبلہ مفتی محمد اسلم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصالِ ثواب کے لیے ہر سال انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب ہوں، عاشق حسین صاحب ہوں یا یہ فقیر بے نوا ہو، ساری خیرات حضور سرکار سیدی و سندی آقائی و ملجائی مرشدی محدث اعظم پاکستان سرکار سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی قدس سرہ العزیز کی ہے، اور میں اکثر ساتھ کہا کرتا ہوں کہ سردار ماں و سردار سنیہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وجود پر نور جو ہے صرف لائل پور نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں بلکہ نعمتوں کی جان ہے۔ حضور کے تذکرے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت پیر کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں لائل پور سے گزرتا تھا تو لائل پور کی گلیاں سوگوار نظر آتی تھیں، یہاں کے در و دیوار بے قرار نظر آتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مالک کوئی تو تیرا بندہ آئے کہ لائل پور کی زمین یا رسول اللہ کے حسین نغموں سے گونجے اور صلاۃ و سلام کے حسین ترانے چھڑے۔ پھر یہ ہوا کہ سرکار سیدی محدث اعظم اس سرزمین پہ رونق افروز ہوئے۔ پھر وہی کرما والے پیر فرماتے ہیں کہ اب یہ جملے سنیے گا، حضور قبلہ صاحب کی نظر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اب فیصل آباد میں داتا صاحب نے اپنے ایک درویش کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور وہ آ گئے ہیں، اور فیصل آباد یعنی اس وقت لائل پور کی فضائیں نور بار ہو چکی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، سرکار سیدی محدث اعظم نور اللہ مرقدہ نے جب لائل پور کی سرزمین کو اپنے وجود کی برکات سے نوازا تو یہاں کوئی بلڈنگ اور عمارت قائم نہیں تھی، سینکڑوں کمروں پر مشتمل کو مدرسہ نہیں تھا۔ یہ دنیا کا واحد پہلا مدرسہ اس سرزمین پر تھا کہ جس کی چھت کو ٹینٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے سائے میں بیٹھ کر حضور قطب عالم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کیا۔ سرکار سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ کسی نے سبق پڑھاتے ہوئے حضور محدث اعظم سے پوچھا کہ سرکار اعلی حضرت مجدد اعظم کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیفات کی طرف توجہ کی، 1000 کے قریب اعلی حضرت نے کتابیں لکھیں۔ آپ اعلی حضرت کے شیدائی بھی ہیں، فدائی بھی ہیں، محب بھی ہیں، اور پیغام رضا کو اس دھرتی پر عام کرنے والے بھی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس طرح کتابیں لکھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حضور سرکار سیدی محدث اعظم نے اس پہلی کلاس کو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میں کتابیں ہی لکھ رہا ہوں۔ آپ جو سبحان اللہ کہنے کی اپیل نہیں، صرف سمجھنا ہے تھوڑا سا اور بغور سمجھنا ہے۔ محدث اعظم ہی ہمارے محسن ہیں، محدث اعظم ہی کی برکات ہیں کہ آج مسجدوں کے سپیکروں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ فرمایا میں کتابیں ہی لکھ رہا ہوں۔ اب ادھر پیر کرما والے فرماتے ہیں کہ دادا صاحب نے ڈیوٹی لگا دی، اور یہ وہ بات ہے جو ہمارے دادا مرشد حضور سرکار محدث اعظم نے خود ایک بار نہیں بلکہ متعدد مرتبہ اپنی زبان فیض بار سے ارشاد فرما۔ مثلا یہاں کے لوگوں نے اس دور کے انگریز ڈی سی کو شکایت لگائی کہ بریلی کے کھچار کا شیر آ گیا ہے۔ جو پیشاب والا مجمع نہیں چاہیے، محدث اعظم نے ہی بولنا سکھایا ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، کہ بریلی کے کھچار کا شیر آ گیا ہے۔ اس وقت لفظ بولتے تھے نقض امن کا خطرہ ہے۔ آج بھی اس انگریز ڈی سی کا نام کمشنر آفس کی جو فہرست ہوتی ہے
جانے والوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اب بھی اس کا نام، مدت پہلے تو میں نے دیکھا تھا، وہ اپنی فورس لے کر غیروں کی شکایت پر ہمارے آقا نعمت نور اللہ مرقدہ کی طرف رواں ہوا۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی انگریز ڈی سی آ رہا ہے اور یہ فورس لے کے آ رہا ہے۔ پتہ ہے اس مرد کامل نے کیا فرمایا؟ فرمایا بندہ خدا آرام سے اور ادب سے حضور کی حدیث پڑھتے جاؤ، کسی آنے والے کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ عرض کی گئی کہ وہ تو پوری فورس لے کے آ رہا ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا دیا جائے گا۔ اب بابا جلال میں آیا اور جلال میں آ کے فرمایا کس کی جرت ہے جو ہمیں یہاں سے اٹھائے؟ ہم یہاں خود نہیں بیٹھے، ہمیں یہاں فیض عالم داتا گنج بخش نے بٹھایا۔ چنانچہ انگریز ڈی سی بما فورس کے آیا حضور قطب عالم۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ حضور محدث اعظم جیسا وجیح، حسین، جمیل، پر جلال، پر ہیبت اور قد و قامت والا عالم ربانی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کا سراپا، حضور محدث اعظم کا جمال و جلال جب جمع ہوتا تھا تو پھر اس میں ہمت ہے کہ اسے سہ سکے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب سعودی عربیہ میں وہاں کے قاضی نے آپ کو عدالت میں طلب کیا، وہ بھی شکایت لگی تھی کہ یہ الگ سے جماعت کرواتے ہیں، تو حضور محدث اعظم حضرت علامہ برہان الحق جبل پوری جو اعلیٰ حضرت سے فیض یاب تھے، یہ پورے جبے شریف پہنے ہوئے، پھر قد مبارک، پھر سر انور پہ امامہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ غیرت ایمانی اور عشق رسول کا جوش۔ جب آپ اس کمرے میں داخل ہوئے تو پتہ کیا ہوا؟ قاضی آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ الکریم، اور اسی وقت کہا کہ ان کے لیے کرسی منگوائی جائے۔ وہ پوری گفتگو کی روئے داد کتابوں میں چھپ چکی۔ بات یہاں تک آئی کہ آپ یہاں الگ جماعت کیوں کرواتے ہیں، عقیدے کی بات چھڑی تو ایک بات آپ نے بیان کی سید عالم علیہ السلام کی حیات اقدس کی۔ آخر بریلی کا پیغام تھا اور بریلی کے پیغام میں شک شبہ کوئی نہیں۔ اور ایک اور جملہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اور ویسے بھی میں کوئی بیجا گفتگو کا عادی نہیں ہوں، آسان سی بات کہہ دوں کہ بریلی والوں نے ہجڑوں والا مسلک کوئی نہیں بنایا کہ جدھر گئے ادھر ہی تالی بجا کے بدائی کٹھی کر لی جائے۔ وہاں یقین و ایقان کا عقیدہ ہے، اور چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ بریلی میں نہیں ہے، میری مراد امام احمد رضا کے دربار میں ایسا نہیں ہے۔ امام جب حیات اقدس کے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو اگر مگر نہیں، وہ یوں کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کا مطلب قسم اللہ کی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو وہاں پر اس معاملے میں بات ہوئی، میں اس کو شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا نبی حیات ہے؟ تو حضور محدث اعظم نے جلال میں آ کر 3 مرتبہ قاضی کے سامنے عرب میں کہا واللہ حیٌ، واللہ حیٌ، واللہ حیٌ، خدا کی قسم حضور زندہ ہیں، خدا کی قسم حضور زندہ ہیں، خدا کی قسم حضور زندہ ہے۔ المختصر اس وقت جو معلم تھا اس قافلے کا، قاضی نے بعد میں اس کو میسج بھیجا کہ یہ جو بابا لائل پور سے آیا نا، میں گاڑی بھی بھیجوں گا، میرے گھر پہ دعوت ہے، تحفے بھی دوں گا۔ اس بابے کی غیرت ایمانی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ یہ ہیں ہمارے محدث اعظم۔ اچھا اب جناب معلم جو تھا وہ تو بغلے بجانے لگ گیا، جناب سعودیہ کا قاضی، اس کے گھر دعوت، انہوں نے کہا یہ تو 10 کی 10 نہیں بلکہ 20 کی 20 گھی میں آ گئی۔ خوشی خوشی آ کر حضور محدث اعظم سے کہا کہ آپ کو قاضی دعوت پہ بلانا چاہتا ہے۔ پتہ ہے ہمارے مرشد پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا فقیر یہاں کسی گستاخ کی دعوت کھانے نہیں آیا، فقیر سید عالم کے دربار میں حاضری کے لیے آیا۔
گرامی قدر حضرات، اس کے بعد یہ ہوا کہ سرکار سیدی محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فرمایا کس کی جرت ہے جو ہمیں یہاں سے اٹھائے؟ یہاں ہمیں داتا صاحب نے بٹھایا ہے، اور سنی رضوی مسجد کے ممبر پر یہ حسین آواز گونجتی تھی ہمارے دادا مرشد کی، اس فقیر کو داتا صاحب نے لائل پور میں چوکیدار مقرر کیا ہے۔ آپ اسے آئیسا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی سنا ہی لیں۔ اس فقیر کو حضور محدث صاحب فرماتے تھے، اس فقیر کو کس نے؟ دادا صاحب نے۔ بولیں گے ذرا دادا صاحب کا نام پھر لے کے دیکھیں ذرا۔ اس فقیر کو حضور داتا صاحب نے لائل پور میں چوکیدار مقرر کیا ہے، اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بتائے کہ چور کون ہے۔ یہ بات صرف محدث اعظم تک کی نہیں، بلکہ محدث اعظم کے مرشد روحانی شہزادہ اعلی حضرت شبیہ غوث اعظم حضور پر نور سرکار سیدی الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم عالم اسلام قدس سرہ العزیز نے جب لائل پور سے تار بریلی پہنچا کہ حضور محدث اعظم کا وصال ہو گیا، تو حضرت پیرانی حضور سرکار مفتی اعظم کے گھر سے حضرت مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، اسی وقت سرکار مفتی اعظم کے لب پہ جاری ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور آپ اٹھنے لگے تو اٹھ نہ سکے۔ اسی دن حضور مفتی اعظم کی کمر خمیدہ ہو گئی، اس دن کے بعد حضور مفتی اعظم کی کمر کبھی سیدھی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کو حضرت صاحب کے مرشد کی بات بتا رہا ہوں، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ انہوں نے اس وقت، حضرت شاہ صاحب کی نظر ہے، انہوں نے اس وقت کس نے؟ اعلی حضرت کے بیٹے نے، امام اہل سنت کے شہزادے نے۔ اور الحمدللہ ہم بریلی والے ہیں، یہ اس گھر کا تذکرہ تو ساری رات ختم نہیں ہو سکتا، میں ایک جھلک آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ پتہ ہے حضور مصطفیٰ رضا خان کون ہے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت اس دن مارہرہ متحرہ میں تھے۔ جتنے کم از کم علماء رضویات والے بیٹھے ہیں میں ان کی تو توجہ چاہوں گا۔ اعلی حضرت اس دن مارہرہ متحرہ میں تھے، کس کے پاس؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یعنی سرکار سیدنا حضرت ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو پوتے ہیں سرکار سیدنا خاتم الاکابرین شاہ علیہ رسول مارہروی فاطمی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اعلیٰ حضرت وہاں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابو الحسین احمد نوری نے کہا آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بریلی میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، آپ کو مبارک ہو، وہ یگانہ روزگار ہوگا، اللہ کی مخلوق اس سے مستفید ہوگی، اور آپ جائیے، میں خود آؤں گا بریلی، اس کو مرید بھی کروں گا اور خلافت بھی عطا فرماؤں گا۔ اور ہماری اکثریت شاید اس سے واقف نہ ہو، حضور ابو الحسین احمد نوری نے حضور مفتی اعظم کا نام آل الرحمن رکھا تھا، چنانچہ حضور مفتی اعظم سرکار کو، اعلی حضرت کے شہزادے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سرکار ابو الحسین احمد نوری کا تخلص بھی نوری ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو اب سنیے حضرت محدث اعظم کون ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے اس وقت آپ کے غم میں اشعار لکھے، میرا قوت بازو زور دل، کیا کیا کہوں کہ کیا کیا جاتا رہا، مولوی سردار احمد اٹھ گئے، لطف سارا درس کا جاتا رہا۔ اور جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی لمبی تمہید سنائی وہ یہ شعر تھا، مفتی اعظم نے، مرشد نے، اعلی حضرت کے بیٹے نے یہ گواہی دی، فیض کے داتا سے مالا مال تھا، فیض کے داتا سے مالا مال تھا۔ جتنے یہاں مفتیان کرام علماء کرام بیٹھے ہیں میں ان سے عرض کروں گا، یہ کسی نقیب، کسی خطیب اور کسی شاعر کے جملے نہیں ہیں،
یہ ایک عالم ربانی کی بات ہے۔ حضور مفتی اعظم ہمارے آقا محدث اعظم کے لیے کہتے ہیں فیض کے داتا سے مالا مال تھا، گنج بخش علم تھا جاتا رہا۔ یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نے سرکار قطب عالم محدث اعظم کو گنج بخش علم کہا، گنج بخش۔ اور یہ بات اس سے بھی حیران کن ہے کہ سرکار سیدنا الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری نور اللہ مرقدہ نے آپ کے وصال کے بعد یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت مولانا سردار احمد اس فقیر سے پڑھے، اس فقیر سے پڑھے، لیکن اب وہ اس قابل تھے کہ اس فقیر کو پڑھاتے۔ کیا کہا جائے جناب، مجھ سے پڑھے اور اب اس مرتبے پر تھے کہ اس فقیر کو پڑھاتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری۔ خیر، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ داتا صاحب کا جو ڈائریکٹ فیض ہے وہ یہاں حضور محدث اعظم کی چوکھٹ پر ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے، حضور محدث اعظم سرکار ٹانگے پہ رونق افروز ہیں اور در داتا کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا ساتھ چل رہا ہے، مبہم سی باتیں کر رہا ہے، محدث اعظم جواب نہیں دے رہے، اور اچانک سیدی محدث اعظم نے وہ رومال مبارک جس سے آدھا چہرہ مبارک ڈھپا ہوتا تھا، تھوڑا سا رومال اٹھا کر فرمایا بھئی کہہ دیا ہے نا کہ عرض کر دیں گے، بھئی کہہ دیا ہے نا کہ عرض کر دیں گے۔ بعد میں کسی نے عرض کیا حضور ماجرا کیا تھا؟ فرمایا آم کھائیے پیڑ نہ گنیے۔ کہا حضور گل تو پھر کو وہی ہے نا۔ آپ نے اس سے کچھ کہا، فرمایا یہ لاہور میں ابدال مقرر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ولایت کا ایک شعبہ ہے، یہ لاہور میں ابدال مقرر ہے، اس کا ہو گیا ہے تبادلہ۔ یہ دادا صاحب کا شہر چھوڑنا نہیں چاہتا، اس فقیر سے کہہ رہا ہے کہ آپ در داتا جا رہے ہیں، میری ذرا سفارش کر دیں کہ میرے کولوں لاہور نہ چھڑاؤ۔ فرمایا ہم نے اس کی حامی بھری ہے۔ پھر پوچھن والے نے اگلی گل بھی اخیر دی پوچھ لی، انہیں کہا جی پھر اگے کی بنیا؟ حضور محدث اعظم نے فرمایا داتا صاحب نے اس فقیر کی عرض کو قبول فرما لیا۔ شیراں والا باغ میں، اب میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں داتا صاحب سے محدث اعظم کا تعلق۔ شیراں والا باغ میں مولوی احمد علی لاہوری نے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضرت فیض عالم کا مزار وہاں نہیں ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، بلکہ ان کا مزار شاہی قلعہ کے اندر نیچے والے حصے میں ہے۔ اچھا، حضور محدث اعظم چند دنوں بعد لاہور تشریف لے گئے۔ آج محدث اعظم کا جلسہ ہے، اور الحمدللہ یہاں آج بھی محدث اعظم کا ہی جلسہ ہے۔ محدث اعظم نہ ہوتے تو مفتی محمد اسلم رضوی کیسے ہوتے، اور دوسری بات ہے محدث اعظم نہ ہوتے تو یہ فقیر بے نواب کے سامنے کیا کر رہا ہوتا؟ ہم بھی کوئی چائے کھوکے کی دکان پہ ملازم ہوتے۔ یہ سارا فیض حضور محدث اعظم کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ۔ عرض کی گئی حضور اس بندے نے ایسی بات کہی ہے، اور اس بندے نے جلسے میں یہاں تک کہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی چلے میں کشف کے ساتھ بتا دوں گا، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہاں ان کا سر ہے یہاں ان کے پاؤں ہیں۔ اس قسم سے اس نے باتیں کی۔ اب کیا جواب دیا جائے اس کا؟ شاید دنیا مولوی ہی سمجھتی رہی، پر جب وقت آئے تو اللہ والے پھر نقاب الٹ کے دکھاتے بھی ہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ جب اتنی بات ہوئی تو حضور محدث اعظم نے خطاب کیا شیراں والا باغ میں۔ آپ نے فرمایا باجی انہوں نے آکھو بولنا نہیں ہے، بڑی مہربانی اگے سبحان اللہ کم از کم اینی واسطے انہوں دی سبحان اللہ دی نہیں ہے جنی توڑی ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ شیراں والا باغ میں ہمارے دادا پیر نے فرمایا یہ فقیر احمد علی لاہوری سے کہتا ہے ابھی آئے اور ہمارے ساتھ دربار داتا چلے۔ یہ فقیر حضور داتا صاحب کے قدموں میں کھڑا ہو کے سلام عرض کرے گا، اگر داتا صاحب کا جواب سلام نہ آیا تو تیری بات مان لیں گے۔ تو جے پھر داتا صاحب کی آواز بھی سارے ہاں سنی، آؤ ہمارے ساتھ۔ او یار یہ کوئی چھوٹی سی بات تھی، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ چھپ چھپا کے کوئی فیس بک پہ لکھ دے۔
سمجھ آ گئی؟ محدث اعظم بول رہے ہیں، شیراں والا باغ میں احمد رضا کا شیر بول رہا ہے، فرما آ دربار داتا پر۔ یہ فقیر اسلام کہتا ہے یہ قرب اور نزدیکی تھی حضور سرکار محدث اعظم کو حضور گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے ساتھ۔ اچھا، اب یہاں معاملہ رہ گیا لائل پور آنے کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ جب پارٹیشن کے بعد آپ تشریف لائے تو کئی جگہ سے آپ کے لیے تقاضے تھے، کیونکہ حضور محدث اعظم پارٹیشن کے بعد مشہور نہیں ہوئے۔ آپ لوگ سن کر حیران ہوں گے کہ باہر سے آنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے نہیں 3 بیٹے ہیں، ایک حضور حجت الاسلام الشاہ حامد رضا خان اور ایک حضور سرکار مفتی اعظم عالم اسلام سرکار الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری، اور تیسرے ہمارے دادا پیر سرکار سیدی و سندی حضور محدث اعظم پاکستان۔ یہ قبولیت تھی اعلیٰ حضرت کے دربار میں۔ میں نے یہ آپ کو کیوں کہا کہ پہلے دسیے لائل پور کے انجائے نے، سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ بریلی کیسے گئے ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ سنیے، میٹرک کر چکے، جٹ فیملی سے تعلق، ایف اے کی تیاری، پٹوار کورس کا شوق، اور اس چیز کا سبب حضور پر نور خواجہ خواجگاں سیدنا شاہ سراج الحق چشتی صابری گرداس پوری قدسہ سر العزیز کے ساتھ نسبت تھی، کیونکہ سرکار شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ علیہ بھی پہلے پٹوار کے شعبے سے ریلیٹڈ تھے، سمجھ گیا؟ اچھا، آپ نے اس جاب کو کیسے چھوڑا اور کس لیے چھوڑا، یہ بات بھی قابل توجہ ہے۔ جمعہ کا دن تھا، انگریز افسر نے کہا، اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں جو محدث اعظم کے نام کے ساتھ چشتی لکھا ہوتا ہے، کہ ایمی ہولی ہولی سبحان اللہ نہ کھو کو چشتیاں آڑی سبحان اللہ آخ لو، کو سمجھا رہی ہے غلطی؟ حضرت سیدنا شاہ سراج الحق چشتی صابری سے انگریز افسر نے کہا یہ ضروری کاغذات ان کو تیار کریں۔ ادھر ہو گئی تھی اذان جمعے کی، سیدنا شاہ سراج الحق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وڈے کرو آرڈر آگے نے، ان کوئی کام نہیں ہونا، کیونکہ مالک فرماتا وَذَرُ الْبَيْعَ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سارے کام چھڑ دیو اور جمعے کی تیاری کرو۔ انہوں نے کہا میں افسر ہوں، انہوں نے کہا آپ افسر ہیں پر میرا مالک اللہ جل شانہ ہے، افسر کی نہیں چلے گی، اللہ کا حکم مانیں گے۔ اس نے کہا ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے۔ سرکار شاہ سراج الحق نے وہیں ریزائن لکھا، فرما تو کون ہونا ہے کڈن والا، اے بڑا اپنی جڑی جاب لئی پھرنا ہے۔ اس کو ہضم نہیں ہوا کہ ایک بندے نے ایڈی چھتی استعفیٰ میرے منہ تے ماریا۔ اب وہ ڈھونڈنے لگ گئے نقص اور عیب، جس کا آج جدید نام ہے کرپشن۔ چنانچہ ایک جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا گیا انگریز کی کچہری میں، سرکار شاہ سراج الحق طلب کیے گئے، آپ پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی صفائی میں کیا کہیں گے؟ فرمایا یہ فقیر گھوڑی پر بیٹھ کر آیا ہے، کسے بندے نو آکھو کسے دے پٹھے کسے دے کھیت چو وڈ لے آئے، بغیر پوچھیوں لے آئے۔ فرما پاؤ میری کوڑی نو پٹھے پائے وہ کھاوے نا۔ سوچ لو سبحان اللہ کہنے کا، سوچ لو، کوڑی پٹھے نہ کھائے۔ فرمایا اب اس بندے کو یا پیسے دے دو کھیت کے مالک کو، یا اس سے معافی لے لو کہ وہ یہ چارہ کہہ دے کہ ہم نے تمہیں ہبہ کر دیا، دونوں میں سے ایک کام کروایا۔ فرما ہون پاؤ کوڑی نو یہی پٹھے پائے، وہ کھانے لگ گئی۔ فرما کرپشن تے ساڈیاں کوڑیاں بھی نہیں کر دیاں۔ ہمارے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہو؟ کون پھر آگے بول سکتا ہے؟ تو حضور پر نور سرکار سیدی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کو اس وجہ سے بھی تھا کہ ایف اے کر کے پٹوار کورس کرنا ہے۔ لاہور حزب الاحناف میں جلسہ، اور تقریر کون کر رہے تھے؟ صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت سرکار سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سر العزیز، سید زادہ، علم کا سمندر، کنز الایمان پہ حاشیہ لکھا،
اور اعلیٰ حضرت کے ایسے عاشق تھے کہ ایک بسترہ بریلی ایک مراد آباد، صبح بریلی شام مراد آباد، شام مراد آباد صبح بریلی، یہ عشق اور لگن کا عالم تھا۔ سرکار سیدنا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تقریر کے اینڈ پر کہا، حضرات اس فقیر کے لیے اور آپ سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کل رات یہاں کے اختتامی تقریب سے حضور حجت الاسلام شیخ الاسلام شہزادہ اعلی حضرت سرکار سیدنا الشاہ حامد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائیں گے، سب حضرات ان کی زیارت سے مستفید ہوں۔ ہمارے دادا پیر سرکار محدث اعظم نے جب دیکھا کہ جڑا بابا تقریر کر رہا ہے علم دا تے یہی بہت بڑا سمندر ہے تے جیدہ ایڈے لقبہ نال نہ لیا ہے وہ ہستی کی ہوئے گی، اس ہستی کا مقام کیا ہوگا؟ چنانچہ کشاں کشاں یہ دامن جو تھا وہ کھینچا کہ کل ہم نے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ حجت الاسلام۔ اور آپ کو یہ بھی عرض کروں، آج سمجھ لیں کہ آج رضویات کی کلاس ہے، حجت الاسلام اب تو ہر کسی کو کہہ دیا جاتا ہے، فیس بک کا دور ہے، میرے نام کے ساتھ بھی کوئی لکھ سکتا ہے کیونکہ پکڑ دکڑ کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی کو کہا گیا، اور اعلیٰ حضرت کے دور میں حجت الاسلام آپ کے بیٹے ہمارے آقا سرکار سیدی حامد رضا کو کہا گیا، حامد و محمود اور حماد و نوری کر مجھے میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، حجت الاسلام کا مطلب ہے اسلام کی دلیل۔ ان کو حجت الاسلام کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور حجت الاسلام کی زیارت کر کے کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ حسن و جمال کا یہ عالم تھا، رعنائی کی یہ کیفیت تھی۔ بس پھر جناب حضور محدث اعظم نے جب حجت الاسلام کو دیکھا تو میں سوء ادب کی معافی چاہتا ہوں، سالہ صاحب تشریف رکھتے ہیں تو، لیکن ایک چیز تھوڑا سا صوفیوں والا ایک سطر سی ہے، وہ معرفت میں کلام کرتے ہیں۔ حضور حجت الاسلام کو دیکھا تو انہیں کہا جی میں نے جٹیوں کر دیتا ہیر گل مک گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، میرا کام بس ایک نگاہ یار کر گئی۔ پھر کیا ہوا؟ محدث اعظم ہو گئے حجت الاسلام کے، اور حضرت سیدنا شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ، جن کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے فتاوہ میں کیا اور جن کا مزار شریف لاہور ہی میں ہے، ان کی مسجد میں قیام تھا اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا، اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے بھی ہمارے دادا پیر کو اسپیشل ٹائم دیا کہ تو روز آ جایا کر۔ آج وہ دن تھا کہ حجت الاسلام نے بریلی شریف جانا ہے اور محدث اعظم کا دل کھینچا ہوا ہے۔ ایف اے تعلیم ہو رہی ہے، جٹ برادری سے تعلق ہے، اس دور کا میٹرک کو معمولی بات نہیں، لیکن ایک جھلک نے اپنا کر لیا، کہا جی مینوں بھی بریلی نال لے جائے، فرما چلو حجت الاسلام لے گئے۔ اب بڑے لطف کی بات ہے، گھر والے گرداسپور میں پریشان، ساڈا منڈا سردار احمد نہیں لبدا، لاہور پڑھن گیا سی۔ حضرت والدہ مخدومہ رحمت اللہ علیہ اور والد اقدس یہ حاضر ہوئے سرکار سیدنا شاہ سراج الحق کی بارگاہ میں کہ سردار احمد لاہور گیا، مڑ کے خبر کوئی نہیں۔ بدا حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ سرکار شاہ سراج الحق نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے، کہ چنگی جگہ پہنچ گیا ہے۔ مائی صاحبہ مخدومہ نے فرمایا ویکھیو بغیر ماں نو سکون کنج ملے، ہن تسی اس سے چپ ہو جاؤ تو میں کچھ نہیں آکھ سکتا، پر جملہ سننا۔ حضرت شاہ سراج الحق رحمت اللہ علیہ نے گرداسپور میں بیٹھ کر اپنے حجرے کی کھڑکی کھولی اور بریلی میں بیٹھے سردار احمد کو پڑھتے ہوئے دکھا دیا۔ وہ آپ کا صاحبزادہ پڑھ سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے ہمارا سلسلہ چشتیہ جڑتا حضور محدث اعظم کی نسبت سے حضرت شاہ سراج الحق کی ذات بابرکات کے ساتھ۔ اچھا جناب، بریلی شریف پڑھ لیا، اور بریلی شریف کی پڑھائی کا وقت ایک بات یہ تھی کہ کھانا اعلیٰ حضرت کے گھر سے آتا تھا حضور محدث اعظم کے لیے۔ سردیوں کی رات آئی،
حضور مفتی اعظم گھر وزٹ کو نکلے تو دیکھا ٹھٹھرتی سردی میں ایک ٹوٹی ہوئی صف حضرت محدث اعظم نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے. طالب علمی کا دور اے جنہ ہن طالب علماں نوں مدرسیاں دی سہولتاں نے اس دور چ کوئی نہیں سن. سمجھ آئی؟ ہن تے کہندے نے چول ٹھنڈے ہو گئے اسی نہیں کھانے. اور وہ وقت وہ تھا صبح روٹی ملی ہے آدھی رات کے لیے سنبھال کے رکھنی ہے, وہی رات کو کھانی ہے. سوکھیاں روٹیاں کھا کے کام کر گئے, اور آج ہم سارا کچھ کھا کے بھی وہ نہ کر سکے, ان کی گردے راہ کو نہیں پہنچ سکے جو ہمارے اسلاف کر گئے, جتنی محنتیں کی ہیں. جب حضور مفتی اعظم سرکار نے دیکھا کہ ساڈا سردار احمد سردی جو صف اتے لئی ہے, حضور مفتی اعظم گھر گئے اور خود رضائی اٹھا کے لے آئے. اور حضرت صاحب تشریف رکھتے ہیں, قربان جائیے اپنے مرشد خانے سے عقیدت پر. محدث اعظم نے پھر وہ رضائی بھی تبرک کے طور پہ رکھی, اور جب بریلی شریف سے آئے تو وہ رضائی مبارک بھی ساتھ ہی لے کر آئے کہ ہمارے آقا نعمت حضور مفتی اعظم نے اس کو عطا فرمایا تھا. صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ تبرکات میں محفوظ ہے. یہ ہے اپنے پیر خانے سے محبت سرکار اعلیٰ حضرت کو. اور آپ کو حضور محدث اعظم کو کراچی میں جب آخری ایام میں رونق افروز تھے بغرض علاج, تو گاہے گاہے فرماتے تھے ان دوائیوں کی کیا ضرورت ہے, فقیر کو بریلی شریف کا پانی پلا دیا جائے, فقیر ٹھیک ہو جائے گا. اور حضرت شاہ صاحب کی نظر ایک دن فرمانے لگے یہ کھڑکی کھول دو, ساحل سمندر سے بریلی کی ہوا آئے گی, فقیر ٹھیک ہو جائے گا. یہی لائل پور جناب جی, یہ پھولوں کے آر, یہ پیسوں کی نچھاور, ہمارے دادا پیر نے تو یہ دور نہیں دیکھا تھا. یہ ہم نام لیواؤں کو ساری سہولتیں میسر ہیں. حضور محدث اعظم لائل پور کے ایک جلسے میں تشریف لے گئے, بیان کر لیا تو جناب جلسے والے اپنی دریاں چکن, انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اسی کسی نے خطاب نہیں سدیا. ایک موت تھا بھاگ کر تانگا لایا, حضور بیٹھو میں تانوں جامعہ رضویہ چھڈا وا. سرکار بیٹھے تو وہ پیچھے بیٹھا نہ گلاں کرے, انہوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کسی نے سدن دا کہ ایڈا بڑا عالم سدیا ہے. آپ نے فرمایا بندہ خدا ہمیں تو ان کی تعریف کرنی چاہیے. انتظار ہے آپ کے سبحان اللہ اور مشترکہ سبحان اللہ کا. اون سنیو تسی باویں کٹھے نہ ہوئیو پر کٹھی سبحان اللہ دے آخر. کوئی غلطی سمجھ آ رہی؟ آپ نے فرمایا بندہ خدا ہمیں تو ان کی تعریف کرنی چاہیے. اب یہ نظریہ محدث اعظم سنو, فرمایا دین کی تبلیغ ہم پہ ویسے ہی فرض ہے. انہوں نے مہربانی کی کہ لوگ بلائے, خاور بھائی تصور محدث اعظم, اسٹیج بنایا اور ہمیں بلا کر کہا کہ اپنے نبی کا پیغام عام کرو. سبحان اللہ. سفر آتے ہیں, ستیانہ کے قریب ایک گاؤں میں چلے گئے, وہاں پر یہ واقعہ ہمارے حسب کا چشمدید ہے. وہاں پر بد عقیدہ عناصر نے پرچیاں لکھ کے رکھی تھی کہ آج مولوی سردار احمد نو تقریر نہیں کرن دینی, سوالاں چ الجھا دینا. جیڑا پھر دادا صاحب دا بٹھایا ہوئے وہ دیاں نظراں تے کمزور نہیں ہوندیاں. ہمارے آقا نعمت حضور محدث اعظم کی کرامت, آپ نے خطاب شروع کیا یوں کہہ لیجئے کہ نمبر 1 پرچی سے لے کر نمبر 30 پرچی تک بالترتیب خود ہی جواب تقریر میں دیتے رہے. میرے حال دیکھنا ہے بھائی جی, جو لکھ کے لوگوں نے رکھا تھا پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی, محدث اعظم نے خود ہی سارے جواب بالترتیب دے دیے. حضرت صاحب ہمارے فرماتے کہ جب انہوں نے نہ تو کھانا تیار کیا تھا اور نہ ہی وقت رخصت جو علماء کی مروجہ خدمت ہوتی تھی وہ کی, اوپر سے گاڑی جس میں گئے تھے اس کا تیل ختم ہو گیا. تے فرما می بھی پہ کے ہٹیا سی. ہمارے حضرت صاحب پانچے اوپر کر کے دکھاتے تھے کہ اسی پنڈلیاں تک پہنچے ہوتے کر لے, تو گڈی نو تکا بھی کئی جگہ تے لاندے رہے. پہنچ گئے جامعہ رضویہ. فرماتے ہیں ہم بطور طالب علم آپس میں باتیں کرے, ساڈی تے خیر ہے. انہوں نے حضرت صاحب آج سے بھی کھانا نہیں پکایا, حضرت صاحب نے بھی کوئی نظرانہ نہیں پیش کیتا. فرماتے حضرت صاحب ہمارے تو یہ تھا, صاحب گھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب حضور محدث اعظم تشریف لائے. اب یہ جملے سنیے, جب ہمارے حضرت صاحب یہ بیان کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. محدث اعظم مٹھائی کی ٹوکری لائے اور فرماتے زور سے ہمارے درمیان میں رکھی اور رکھ کے فرما کھاؤ, ہم نے ذکر حبیب کیا ہے, کسی پر احسان نہیں کیا. یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں.
کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ محدث اعظم صاحب حضوری محدث کا نام ہے، استادوں کے استاد، منطق و فلسفہ کے امام حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ تمام علوم و فنون پڑھاتے تھے جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ دورہ حدیث کی باری آتی تو کہتے حدیث پڑھنے لائل پور جاؤ۔ کسی نے پوچھا اتنے بڑے علم کے ستون ہیں آپ، تو انہوں کو حدیث پڑھانی تے اوکھی کوئی نہیں، لائل پور کیوں ٹور دندے ہو؟ پتہ ہے علامہ عطا محمد نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہاں صرف حدیث پڑھائی نہیں جاتی، وہ محدث ہے جو حضور کو دیکھ دیکھ کر حدیث پڑھاتا ہے، وہ محدث ہے۔ گرامی کے حضرات، اب آ جائیے بریلی شریف جانا آ گیا سمجھ میں، محدث اعظم کیسے پہنچے؟ اب ہماری قسمت جاگی کہ محدث اعظم لائل پور آ گئے۔ کئی جگہ سے تقاضے تھے کہ ہمارے پاس آئیں، حضور محدث اعظم نے فرمایا یہ فقیر اپنے آقا نعمت حضور الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری سے عرض کرے گا، حضور جہاں کا فرمائیں گے فقیر وہاں رہے گا۔ آپ نے 3 شہر لکھ کے بھیجے، ان میں سے ایک لائل پور تھا۔ حضور مفتی اعظم سرکار نے لائل پور کے گرد دائرہ کھینچ دیا۔ میں نے تو اتنا ہی بتایا، لائل پور میں عرض کرتا ہوں، لائل پور جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا جی، ظاہری بات ہے آپ کے پاس بھی روایت ہوگی، لائل پور کے گرد دائرہ کھینچا تو حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے اس سے یہ اخذ کیا کہ حضور مفتی اعظم نے اشارہ دے دیا ہے کہ تم یہاں رہو، یہ علاقہ ہماری پناہ کے اندر ہے۔ اور اس کا اظہار آپ نے پہلے سفر حج میں فرمایا۔ پتہ کیسے؟ سنی رضوی مسجد کے اسٹیج پر آپ نے فرمایا، لائل پور والو تم نے ہمیں بہت دبانے کی کوشش کی، تم سمجھتے تھے پردیسی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں۔ محدث اعظم فرما رہے لائل پور والو تم سمجھتے تھے کہ یہ پردیسی ہے، دبانے کی کوشش کی، تو تھوڑی رکاوٹیں آئیں لائل پور میں۔ میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا، یہ جو ابھی رضوی صاحب نے پر محبت کھانے کا انتظام کیا اور یہ پھولوں کے ہار، محدث اعظم کو آتے لائل پور میں پھولوں کے ہار تو پیش نہیں ہوئے۔ جلسوں میں سنگ باری ہوتی تھی، کئی مرتبہ حضور محدث اعظم کا سر انور زخمی ہوا، ہلڑ بازی ہوتی تھی جلسوں میں، پر وہ کمزور نہیں تھے، ہر چیز پہ ان کا تصرف تھا۔ گھنٹہ گھر چوک میں بیان ہو رہا ہے سرکار کے نور پر، اور اسٹیج پہ لگی ہوئی ہے ٹیوب، وہ ٹیوبیں اس وقت آپ کو پتا ہے کبھی کبھی جگمگ کرنے، جل پڑی بجھ گئی، جل پڑی بجھ گئی، تو مجمع آنے دی توجہ ٹیوب تے ہو جائے۔ حضرت صاحب نے بھانپ لیا کہ ادھی توجہ ادھر کری جانے، تو آپ نے ٹیوب کی طرف متوجہ ہو کے کہا، ہم سید عالم کی نورانیت بیان کر رہے ہیں اور تو کبھی جلتی ہے تو بجھتی ہے، ٹک جا تاکہ سب کی توجہ حضور کے ذکر نور کی طرف رہے۔ تصرف پورا تھا، لیکن یہ راہ پھولوں کی راہ نہیں ہے، اسی لیے لوگ بہت جلد بہک جاتے ہیں اور بہت جلد بک بھی جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو پھولوں کی سیج سے پیار ہوتا ہے، اور یہ راہ کانٹوں کا راستہ ہے جہاں ہمارے بڑے چل کر آئے اور محنت کی۔ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت نے آپ کا کلام پڑھیں کہ آپ نے اپنے کلام کے اندر جس درد کا اظہار کیا ہے، مثلا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین، یہ امام احمد رضا، ایک طرف اعدائے دین ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ اور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عدو بد دین۔ آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی پوری شاعری کی تجوید جو ہے وہ ضروری ہے۔ امام کہتے ہیں عدو بد دین، یہ جملہ پورا ہو گیا، مذہب والے حاسد، عدو بد دین مذہب والے حاسد، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث، اے میرے آقا غوث العالمین آپ ہی اس کمزور کے دل کا زور ہے۔ عدو بد دین مذہب والے حاسد، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث۔ اور یہاں میں آپ سے عرض کروں
حق بات کہہ کر مخالفت ہی مول لی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اپنوں نے کنوں نے مخالفت کی تھی؟ سب سے پہلے آستانوں نے۔ یہ لفظ سمجھ آیا جناب کو؟ کس نے مخالفت کی؟ آستانوں نے مخالفت کیوں کی؟ اس لیے مخالفت کی نمبر ایک، بعض جاہل پیر تھے جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے۔ یہ ابھی تھوڑے دن پہلے شجاع آباد میں ایک عرس کے موقع پر صاحب عرس کی قبر کا طواف ہوا، اور قبر کے طواف میں پتہ کیا پڑھ رہے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ بزرگ بھی میرے بیٹھے ہیں، سفید بالوں والے تشریف رکھ رہے ہیں، درمیانی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ سنی گھرانوں میں پیدا ہوئے، مجھے بتائیے آپ کو کبھی کسی سنی عالم نے تعلیم دی کہ قبر کا طواف کرنا ہے؟ بولیں گے تھوڑا سا؟ اتنا تو کہہ دیجئے نا، دی کبھی تعلیم؟ اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ سوال آیا تھا کہ کیا قبر کا طواف جائز ہے؟ تو امام احمد رضا نے مفصل فتویٰ لکھا کہ طواف ہماری شریعت میں صرف کعبے کا ہے، کسی پیر، کسی چلہ گاہ، کسی مزار کا طواف نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، سجدہ۔ ہمارا آج کا نوجوان علماء کے پاس نہیں بیٹھتا، ہمارے آج کے نوجوان کے حصول علم کا، سٹڈی اور ریسرچ کا واحد ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ کوئی آپ بات پوچھ لے تو میں دیکھتا ہوں نوجوان کہتے ہیں یار لفظ دیکھ کے گوگل تے سرچ ماری، یہ ہمارا عام سا پنجابی میں کہتے ہیں گوگل تے سرچ ماری۔ یہ گوگل جن ملکوں کی پیداوار ہے، مثلا امریکہ پلس برطانیہ، جہاں کی یہ پیداوار ہے، اگر گوگل ہی رہنما ہوتا تو انہوں نے جو اتنے بجٹ تعلیم پہ رکھے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے اتنی یونیورسٹیوں اور کالجوں کی؟ گوگل کی حقانیت اس سے آپ بھانپ لیں کہ ہم جاتے ہیں، بیٹی ہے کسی کی چھوٹی سی بچی دم کے لیے لائے، کسی بچے کو لے کر آئے اور لا کر کہا جی ہم پوچھتے ہیں اس کا کیا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جناب خیر خیریت؟ پوچھتے ہیں جی کہ کیا نام ہے اس کا، تو بڑا عجیب و غریب نام بتاتے ہیں۔ آپ اس کا مطلب کیا ہے نام کا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جنت کا پھول ہے، جنت کی پری۔ ہم کہتے ہیں جی لغت میں تو یہ نام نہیں ملا، ڈکشنری میں۔ آپ نے یہ معنی کہاں سے ڈھونڈا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے گوگل میں پڑھ دیکھا۔ سمجھ گیا میری بات کو؟ گزارش یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارا نوجوان اس موبائل پر جو دیکھ رہا ہے، کتنی ویڈیوز ہیں کہ جو بابے پیر اپنے آپ کو سجدہ کروا رہے ہیں، کتنے لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ تو ہماری نئی پیڑھی کیا سمجھے گی کہ دین یہ ہے کہ بابوں کو سجدہ کیا جائے؟ آپ حیران ہوں گے، خبر بھائی چکی ہیں وہاں سے، آج کی نہیں چھپی، 15-20 سال ہو گئے، لفظ بریلوی کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ قبروں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی عرب میں آپ کی بریلویت کا ترجمہ قبروں کے پجاری ہے۔ سمجھ گیا؟ ہم کہاں پھر گئے؟ ہماری محنت کہاں ہے؟ ہم تو ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے سے ہمیں فرصت نہیں ہے، تو دنیا کو کیا بتائیں کہ احمد رضا کون ہے؟ پہلے طواف پر احمد رضا نے فتویٰ دیا، اور پھر قبروں پہ سجدے پر امام احمد رضا نے پوری کتاب لکھی، الزبدۃ الزکیہ۔ حضور کسی بابے کو، پیر کو، فقیر کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 3 قرآن کی آیات، 40 احادیث طیبات اور 350 نصوص ائمہ فقہ و تفسیر لکھی، پوری کتاب، اور کہا کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ دیکھ لیں آپ عام بھی مشورہ کر کے، سبحان اللہ، آپ کو کتنا کہنا ہے آپ نے۔ 12 بج گئے جناب،
کافی دیر ہوگی مجھے تقریر کرتے، ابھی دوسرا بیان بھی ہونا ہے اور میں بالکل اختتام کی طرف آتا ہوں. ہم تک یہ سارا پیغام محدث اعظم کے ذریعے پہنچا ہے، یہ سیدھی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان خانقاہ والوں نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا. کون جو سجدے کرواتے تھے، کون جو طواف کرواتے تھے. امام احمد رضا اگر اس وقت کے آستانہ والوں کے لیے رعایتی پہلو رکھتے تو وہ احمد رضا کو ہیروں میں تول دیتے، پر جس احمد رضا کا ریٹ حضور کے دربار میں لگ چکا تھا اس احمد رضا کو کسی کے سونے چاندی سے غرض ہی کوئی نہیں تھی. اس لیے وہ امام کہتا ہے کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان ہے. بالکل میں آخری نقطے پر آپ سے بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ بیٹھتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہیں گی. نہ محدث اعظم اعلیٰ حضرت یہ ایک ہی موضوع ہے، اور ہم 35 سال سے اس موضوع میں نہیں بلکہ ہم اس نسبت میں ہیں. وللہ الحمد. میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک یہ مسئلہ تھا. دوسرے نمبر پر جس طرح آج شکایات ہیں کہ عورتیں دمال ڈال رہی ہیں دربار پہ، جیسے ابھی یہ گزرا جھولے لال شام قلندر، یہ عنوان گزرے، اور یہ بدعت فیصل آباد سے زیادہ شروع ہوئی ہے. یہ بدعت جو ہے ہن جڑا کدا بھی سبحان اللہ انہوں نے میرا ساتھ چھڑ دینا ہے. تو میں گالی اس بابے دی شروع کیتی ہے جنہیں دسیا ہی حق دسنا ہے. تسی بے شک سبحان اللہ بے شک اپنے دیتے پیسے واپس لے سکتے ہو، نو پرابلم، لیکن حق ہے. سمجھ گئے؟ آپ کے ہاں یہ بدعت شروع ہوئی، فیصل آباد نے اس کو پروان چڑھایا. شام قلندر میرے نظریہ محبت سے جانیے، میں تو ایک ہی شام کو شام قلندر کہتا ہوں اور وہ عاشورہ کی شب ہے. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کون متفق ہوتا ہے، کوئی ضروری بھی نہیں کہ آپ اتفاق کریں کہ 9 تاریخ کو مظلوم کربلا نے یعنی حضرت شقی شہباز قلندر کی جد نے، کیونکہ حضرت شہباز قلندر سید ہیں، آل رسول سے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے، آج کی رات عبادت کے لیے دے دو. 22,000 کے گنڈے، 3 دن کا روزہ، وحشت کے سائے، پردیسی مدینے کے خیموں میں موجود، وحشت اور ظلمت ہر طرف، بھوک اور پیاس کا غلبہ، 6 ماہ کی کلیاں گود کے اندر ایڑیاں رگڑ رہی ہیں، اور ایسے میں ان خیموں سے ساری رات قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی آواز آتی رہی ہے. یہ ہے شام قلندر. کہ قلندر کو کسی کا خوف نہیں. میں اگرچہ امام کو قلندر نہیں کہہ رہا، قلندر تو ان کی گلی میں جھاڑو دینے والا بھی بڑے اونچے رتبے کو ہوتا ہے، قلندر تو اس سے بھی پیچھے ہے. میرا امام ہے. سمجھ گیا آپ بات کو؟ اب یہاں پر کیا ہوا؟ عورتوں کا ناچ گانا، مرد و عورت کا اختلاط، وہ بھی میلے اور عرس کے نام پر. اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی پوری کتاب لکھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں احمد رضا کے جو اپنے مخالف ہوئے تھے وجہ کیا تھی؟ وجہ پیسہ نہیں تھا. احمد رضا کبھی کسی کے در پہ مانگنے نہ گیا، وہ آپ نواب تھا. کئی دیہات اعلیٰ حضرت کی جاگیر میں تھے اور اعلیٰ حضرت کچھ بھی پاس نہیں رکھتے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کبھی پاس کچھ نہیں رکھا. امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ڈٹ کر کہا عورت محفل کی زینت نہیں، شمع محفل نہیں، بلکہ عورت گھر کا چراغ ہے. وہ میلے جھمیلوں پہ نہیں جا سکتی. غیر مرد غیر عورتوں کا اختلاط حرام ہے. پھر اوپر سے ناچ گانا، پھر اوپر سے بے پردگی، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. تو تونوں بھی منڈی ہوئی کوئی عرض کروں گا. حضرت سخی شہباز قلندر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک تو وہ حافظ قرآن ہے، دوسرا وہ سید ہیں، تیسرا وہ عالم تھے، چوتھا اس دور کی درس نظامی کی بعض کتابیں سخی شہباز قلندر نے لکھی ہیں. اور بڑی اہم بات ہے کہ ان کا نام محمد عثمان ہے، اور ان کے والد کے خواب میں مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آپ کے والد سے کہا تھا کہ اللہ نے تینوں پتر دینا تھا، نام عثمان رکھی. زندہ رہا سبحان اللہ کہہ دے. تسی بھی کہہ لو کوئی نہیں.
غلطی سمجھا رہی ہے، اس کا نام عثمان رکھنا، یہ مولا علی نے نام عثمان رکھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ 7 میں آئے ہیں تو طوائفوں کے اڈے تھے، جس دن سید نے 7 میں قدم رکھا، جو بھی گیت سننے اور ناچ دیکھنے جاتا تھا، جب اس محلے میں جاتا ڈر کے باہر بھاگ آتا، کوٹھوں کی رونق مان پڑ گئی، گھنگروؤں کی آوازیں ختم ہو گئیں، طبلے چپ ہو گئے، پنواڑی کی دکان ٹھنڈی پڑ گئی، پھول بیچنے والے خاک اڑتی دیکھنے لگ گئے۔ ریسرچ کری کہ ہوا کہ انہوں نے کہا جدوں دو آیا نا بابا انجو ڈائریکٹ دھمکی بھی دی، اس دور کے بادشاہ کو کہہ کر سپاہی بھی بھیجے کہ علاقہ چھڑ دے، وہی بات کہی بابے نے جو محدث اعظم نے یہاں کہی تھی۔ سبحان اللہ۔ بابے نے کہا میں خود نہیں بیٹھا، میں نے مالکاں بٹھایا ہے، تجھے تڑ کو اٹھاؤں نہ میں نے اٹھا لو۔ پھر ایک دن آیا، سب رقاصائیں حضرت کے قدموں میں ہیں، تائب ہوئی، مسلح والی بن گئی اور اللہ رب العزت کی بندگی میں مصروف ہو گئی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض ہے 12 مہینے سخی کا عرس منائیے، پر اونج مناؤ جدا او مننے۔ ہولی ہوگی آواز توڑی، ہو گئی ہولی آواز توڑی، ہون چرس آلیاں نو مفت چرس لبن لگ جائے کہ پتا ہوئے پولیس والے نے عرس تے پڑھنا نہیں، تیرا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ واہ یاد ہو جائے کہ عرس بابے دا ہوئے تے کم کنجدہ ہوئے۔ حق بنتا ہے کوئی؟ بولتے لوگوں تھوڑا جائے بنتا ہے کوئی؟ کیا لے کر جاتے ہیں ہم ان کی خدمت میں کہ اتنے سگریٹ راستے میں نوش فرمائے ہم نے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ذکر اذکار بھی نہیں کیا، میں کیا کر رہا ہوں اور میرا دل کیا کرتا ہے کرنے کو، یہ نہیں کرنا۔ جدے بوئے تے جانا ہے اس ساری زندگی کیتا کیے تے آکھیا کیے، اس کو سامنے رکھنا ہے، یاد رہ جائے گی۔ نہیں مننی دوسری گل، نہیں مننی دوسری گل۔ اب میں نہ کرو عرس، ہم خود کرتے ہیں حضرت شہباز قلندر کا عرس، ہم نے شام غریباں کا رخ بدلا ہے جہاں جہاں ہمارا زور ہے۔ رکھو اگلی دفعہ جویری ٹاؤن والے شہباز پاک دا عرس تو میں حاضر ہوواں گا، میرے کو سنو انہاں دا ذکر پاک، ان کی سیرت طیبہ کہ ان کی یاد طیبہ کا عالم کیا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوا عرض کرنا چاہوں گا، سرکار اعلیٰ حضرت کے خلاف اپنے ہو گئے تھے، صرف اس لیے اپنے خلاف ہو گئے تھے کہ بابے نے کسی کی رعایت نہیں کی۔ انہوں نے کہا حق وہی ہے جو رب رسول کا حکم ہے، احمد رضا وہی پہنچائے گا، اسی پر پیرا دے گا، اور دیا۔ اور یقین جانی ہے خاور بھائی، جب میں پہلے دن بریلی شریف پہنچا دل تو دھڑک رہا تھا کہ جس رضا کا نام ہم نے گڑتی میں سنا ہے، یقین مانے جب وہ مختصر سی گلی دیکھی اور اس گلی میں روضہ احمد رضا دیکھا تو نہ جانے کتنی دیر برتا حیرت میں پڑے رہے کہ یہ ہے وہ احمد رضا کہ عرب سے عجم، شرق سے غرب جس کا نام گونجتا ہے، ایک چھوٹی گلی میں بسنے والا احمد رضا، اور حجویری ٹاؤن میں بھی نام لیا جا رہا ہے احمد رضا، اور حجویری ٹاؤن میں اس لیے لیا جا رہا ہے کہ حضور محدث اعظم نے وہاں سے آ کر بتایا کہ احمد رضا کون ہے۔ یہ حضور محدث اعظم کا ہم پر احسان ہے۔ بالکل آخری بات اب میں کرنا چاہوں گا، سرکار محدث اعظم نے عشق رسول کی ندیاں بہائیں، سرکار محدث اعظم علم و عمل کا ایک روشن مینار تھے۔ پتہ ہے عشق کا انداز اور عشق کا ولولہ سادہ سی بات ہے۔ رئیس التحریر مولانا حسن علی صاحب کہتے ہیں کہ ایک امامہ تھا، امامہ اس پہ کڑھائی ہوئی تھی اور تھا وہ مدینہ پاک کا، تو محدث اعظم باندھ رہے تھے، اس کی بندش ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو بندہ یہی کہتا نا پتہ نہیں کداں دا کپڑا ہے، یہ پاگ ہی نہیں صحیح بج دی، تو وہ 1-2 بار کھولا باندھا، اس کی بندش ٹھیک نہیں تھی، تو محدث اعظم فرمان لگے مدینہ پاک کا ہے، ہمارے قابو میں کیسے آئے گا؟ کیا بات، مدینہ پاک کی کھجور آتی کتنی دیر اسے اپنے منہ مبارک میں لے کے رکھتے، چوستے رہتے۔ حضور یہ کیا حکمت ہے؟ فرما ہم کھا تو جلدی بھی سکتے ہیں، پر ہے سرکار کے شہر کی، ہم کہتے ہیں زیادہ دیر منہ میں رہے، شہر حبیب کی کھجور ہے، سمجھ گئے؟ اور جب وہاں مدینہ پاک سے واپسی تھی تو آپ نے ایک خادم کو اپنے ناخن دیے اور تھوڑے سے بال دیے، فرما کہیں جگہ دیکھ کے نا مدینہ پاک کی مٹی میں دفن کر دو۔
عرض کیا حضور ماجرا کیا؟ کہا کہ سید الانبیاء علیہ السلام کی حدیث ہے، کوشش کر تجھے موت میرے مدینے میں آئے۔ جو مدینے میں آ کے ایمان کی حالت پہ مرا اور دفن ہوا، سرکار فرماتے ہیں میں قیامت والے دن اس کی گواہی بھی دوں گا، شفاعت بھی فرماؤں گا۔ تو پھر محدث اعظم رو پڑے، فرمایا کوشش تو یہی تھی اور تمنا بھی یہی تھی کہ حضور یہیں رکھ لیتے، پر ہم ان کے غلام ہیں، ڈیوٹی کو لائل پور بھیج رہے ہیں تو تیار ہیں، تو اب کم از کم یہ ناخن اور بال جزو بدن ہوتے ہیں، بدن کا حصہ، تو میں اسی پر اختیار رکھتا ہوں، یہ اس مٹی میں دفن کرا دیے۔ کل سردار احمد حضور سے عرض تو کرے گا کہ حضور جنی کی شاید دفن ہوندی سی وہ تے کر دیتی ہے، نگاہ کرم فرما دیجیے۔ وما علینا الا